اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار، وہ منظر کتنا دل کو مٹھی میں لے لینے والا ہوگا اور ماحول کتنا جذباتی ہو گیا ہوگا جب زر فدیہ کے طور پر حضرت خدیجہ کا ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ ہار کو دیکھتے ہی آپ پر رکت طاری ہو گئی اور چشمان مبارک سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ قصہ اس طرح سے ہے کہ حضرت کے داماد ابو العاص بن ربیع ابھی تک حالت کفر میں تھے۔ وہ قریش مکہ کی طرف سے جنگ لڑنے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، جہاں وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جب جنگی قیدیوں سے فدیہ لینے کا معاملہ طے پا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی اور ابو العاص کی اہلیہ حضرت زینب نے فدیہ کی ادائیگی کے لیے رقم کے ساتھ ایک ہار بھیج دیا۔ یہ وہی ہار تھا جو بیٹی کو رخصت کرتے وقت حضرت خدیجہ نے انہیں پہنایا تھا۔ ہار کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوب بیوی اور ان کی قربانیاں یاد آ گئیں جو انہوں نے اسلام کی خاطر دی تھیں۔ ساتھ ہی بیٹی، نواسے اور نواسی کی محبت نے دل میں جوش مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے ہوئے دل کے ساتھ فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس قیدی کو چھوڑ دو، اس کا مال اسے واپس کر دو۔ اس موقع پر اپنے داماد کی رہائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فدیہ لیے بغیر ابو العاص کو رہا کر دیا اور وہ ہار سمیت مکہ چلے گئے۔ دراصل یہ شادی حضرت کی بعثت سے قبل ہوئی تھی اور پھر مکہ میں قیام کے دوران کفار کے ساتھ شادیوں کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا۔ اگرچہ دونوں طرف سے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی، مگر روایات میں ہے کہ مکہ روانگی سے قبل ابو العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ حضرت زینب، بیٹے علی اور بیٹی امامہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ہجرت مدینہ کے وقت علی کی عمر 6 سال کے قریب تھی۔ ولادت کے بعد حضرت نے انہیں اپنی بیٹی اور داماد سے مانگ لیا تھا۔ ہجرت تک ان کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جبکہ نواسی امامہ سے بھی آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو بی بی امامہ آپ کی کمر پر چڑھ جاتیں اور تشہد کے وقت گود میں آ جاتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں نماز مکمل کی اور ذرا برا نہیں منایا۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت زینب کی واپسی کے حوالے سے جو واقعات پیش آئے وہ ایک الگ قصہ ہے۔ آپ کو بہت پریشان کیا گیا اور روایات کے مطابق ان کا حمل تک ساقط ہو گیا۔ ابو العاص اور بی بی زینب میں اسلام کی وجہ سے تفریق پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ابو العاص ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے چھاپا مارا اور مال لے لیا، مگر ابو العاص گرفتار نہ ہو سکے۔
رات کی تاریکی میں وہ مدینہ آئے اور حضرت زینب سے پناہ طلب کی۔ یزید بن رومان کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی لوگ نماز پڑھنے لگے تو حضرت زینب نے عورتوں کے چبوترے سے بلند آواز کے ساتھ کہا، لوگو، میں نے ابو العاص بن الربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر لوگوں سے فرمایا، جو میں نے سنا ہے تم نے بھی وہی سنا ہے؟ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، سن لو، اس ذات کی قسم جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا یہاں تک کہ میں نے وہ آواز سنی جو تم نے بھی سنی۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک ادنا شخص بھی پناہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ اس کی خاطرداری کرنا اور اسے اپنے ساتھ خلوت میں نہ آنے دینا، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت تک کفار سے رشتے ناطے توڑ لینے کا حکم آ چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس کا مال لوٹا دو تو ہمیں یہ بات پسندیدہ ہے، اور تم ایسا کرنے سے انکار کرو تو تمہیں اس بات کا زیادہ حق ہے، کیونکہ وہ مال اللہ کی راہ میں آیا ہے جس نے تمہیں وہ غنیمت میں عنایت فرمایا ہے۔ ابو العاص کا سارا مال لوٹا دیا گیا، جسے لے کر وہ مکہ چلے گئے اور ہر شخص کو اس کا حصہ ادا کر دیا۔ پھر انہوں نے قریش سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی کا کچھ مال میرے پاس رہ گیا ہے؟ لوگوں نے اس سے انکار کیا اور کہا، ہم نے تمہیں پورا حق دینے والا شریف پایا ہے۔ چنانچہ ابو العاص نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا، مجھے اسلام اختیار کرنے سے کوئی امر مانع نہ تھا، صرف یہ خوف تھا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تمہارا مال کھانا چاہا۔ اب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا ہے، مجھے اس سے فراغت ہو گئی تو میں نے اسلام اختیار کر لیا۔ وہ مکہ سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ابن اسحاق نے ابن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو 6 سال بعد پہلے ہی نکاح کے لحاظ سے ان کی زوجیت میں دے دیا اور کسی طرح کی تجدید نہ کی۔